ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں عشق رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے خرافات انجام دیے جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے امور انجام دیے جاتے ہیں جو کہ کبھی بدعیہ ہوتے ہیں، کبھی شرکیہ ہوتے ہیں، اور کبھی ان کا تعلق خرافات سے ہوتا ہے، اوہام سے ہوتا ہے. شرکیہ امور بھی اس میں انجام دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے درجے پر فائز کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو، ان کے مقام کو بڑھا کر کے اللہ کے درجے پر پہنچا دیا جاتا ہے. یہ شرک، ان کی زبانیں گم کیوں نہیں ہو جاتی ہیں، ان کی زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی ہیں جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہے؟ اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہے. منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا يعبدوها، کہ ہر وہ عمل جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے انجام نہ دیا ہو، جس کو نبی کے ساتھیوں نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نہ کیا ہو، تم اس کو نہ کرو. وہ عبادت نہیں ہے، اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتا ہے. چاہے جتنا بہترین اس کا نام دے دیا جائے، چاہے جتنے بہترین طریقے سے اس کو کیا جائے، اگر نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور سلف صالحین نے نہیں کیا تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو ہم نے عید میلاد النبی یا جو بھی چیزیں ہم نے پیدا کر لی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک دلیل ثابت کر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کوئی خوشی منائی ہو، کبھی سالگرہ منایا ہو، طور پر منایا ہو، یا خوشی اس میں منائی گئی ہو، یہ رنگ رلیاں منائی گئی ہو، یہ بازاروں میں چکر کاٹے گئے ہو، اور یا رسول اللہ جیسے شرکیہ جملے کا نعرہ لگایا گیا ہو، اور اس طرح سے یا جو امور انجام دیے جاتے ہیں راستوں کو بند کر کے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں. کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. اسی پر ہم کو سواری نہیں مل سکتی ہے. عید میلاد النبی کے روز ساری سواریاں روک دی جاتی ہیں، سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے. جس کو جانا ہے وہ پیدل جائے، نہیں تو مر جائے. کچھ نہیں، کوئی سواری نہیں جائے گی، کوئی سواری نہیں چلے گی. دین اس کا نام نہیں ہے. دین میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ راستے پر نماز نہ پڑھو کہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو جائے. آج ہم راستے بند کر کے ہم جلوس نکالتے ہیں. یہ دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو کیا ہے، اس کو انجام دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے. اور ہم کس طرح کی اطاعت کرتے ہیں؟ یہ نافرمانی ہے، یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کھلا مذاق ہے اور رسول کی مخالفت ہے. اور جب رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن مجید میں موجود ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. بلکہ میں نے کئی مرتبہ خطبے میں بتایا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسے امور کی بنیاد پر آتا ہے جب ہم رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اور آج جس بات کا ثبوت نہیں ہے، ہم جھنڈیاں لے کر کے اور جلوس لے کر کے ڈی جے بجاتے ہوئے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہوئے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے فلاں اور فلاں کرتے ہوئے ہم جاتے ہیں. ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یہیں ناچ گانے گاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وہابیوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وہابیوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہابیوں کا نام لے کر کے برا بھلا کہتے ہیں. لیکن
ایک بات سن لیجئے، کان کھول کر کے سن لیجئے، ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو ان کی ہمنشینی اختیار کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، رواداری میں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو ان کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، چاہے وہ سیاست میں جائیں یا کسی بھی بنیاد پر وہ جائیں، کسی بھی بنیاد پر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ آج اس حالت میں پہنچ گیا ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ربیع الاول شروع ہوتے ہی جھنڈیاں لگ گئیں اور عوام و خرافات اور ابلیس، وہاں بھی ابلیس ہے اور فلاں ہے اور گالیاں دینا شروع ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی۔ تو بھائی آپ کا کام ہے گالیاں دینا، آپ گالیاں دیجئے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس لیے آپ اس سے باز آ جائیں، آپ اس سے رک جائیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس پسندیدہ دین کو کامل و مکمل بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کے مکمل کر دیا، اعلان کر دیا کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس دین میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی اور حذف و اضافہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچا دیا، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں تک پہنچا دیا، وہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا نقص تصور کرنا اور اس میں اضافہ کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ خائن تصور کرنا ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جس نے بھی دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، من ابتدع فی الاسلام یراہا حسنۃ، جس نے کسی بھی دین میں، دین اسلام میں کسی بھی بات کو نئے طریقے سے ایجاد کیا، نئی چیز پیدا کر لی اور اس کو یہ سمجھا کہ یہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو اس نے گویا کہ یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی ہے، دین کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک مکمل طور سے پہنچایا نہیں تھا اور اس میں نقص رہ گیا تھا، اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کا اضافہ اب کیا جا رہا ہے یا جس کو اب مکمل کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اقرأوا قول اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم پڑھو اللہ رب العالمین کے قول کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام تم پر کر دیا۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا۔ اور آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، کہ اس امت کے آخری لوگ بھی اسی سے درست ہو سکتے ہیں، اسی عمل سے درست ہو سکتے ہیں جس عمل سے اس امت کے پہلے لوگ درست تھے، سلف صالحین جس سے درست تھے، اولین لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جس عمل سے درست تھے، اسی عمل سے امت کے آخری لوگ بھی درست ہو سکتے ہیں۔ لہذا جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے، جو ان کے زمانے میں دین نہیں سمجھا جاتا تھا وہ آج بھی دین تصور نہیں کیا جائے گا، وہ آج بھی دین نہیں ہوگا۔ بہت اچھا فارمولہ دے دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں یا قرون اولیٰ میں جس کو دین تصور نہیں کیا جاتا تھا، اس کو بعد میں اگر کوئی آدمی کوئی عمل انجام دے رہا ہے، نیا عمل کر رہا ہے، تو اس کو دین تصور نہیں کیا جائے گا، اس کو دین نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک اچھا فارمولہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا کہ اگر اس امت کے پہلے لوگ جس کام کو نہیں کرتے تھے، بعد میں آنے والے لوگ اگر وہ کام کر رہے ہیں، دین میں اضافہ کر رہے ہیں، دین میں کسی بات کو بڑھا رہے ہیں، دین میں کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا ثبوت پہلے لوگوں سے نہیں ہے، تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں سال کے 12 مہینے دین کے نام پر کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کی جاتی ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا، کتنے خرافات ہم نے دیکھے، کتنے شرکیہ امور ہم نے دیکھے جس کا ثبوت آپ کو کہیں نہیں ملے گا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سلف صالحین سے اس کا کوئی تعلق ہے، اس کا کوئی واسطہ ہے۔ اور سفر کے مہینے میں سفر کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، سفر میں شادی بیاہ کرنے سے لوگ رکتے ہیں، سفر میں بہت سارے امور انجام نہیں دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ سفر کے مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں عشق رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے خرافات انجام دیے جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے امور انجام دیے جاتے ہیں جو کہ کبھی بدعیہ ہوتے ہیں، کبھی شرکیہ ہوتے ہیں، اور کبھی ان کا تعلق خرافات سے ہوتا ہے، اوہام سے ہوتا ہے۔ شرکیہ امور بھی اس میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے درجے پر فائز کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو، ان کے مقام کو بڑھا کر کے اللہ کے درجے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ شرکیہ امور میں سے ہے، اور جو کچھ انجام دیا جاتا ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے، جو کچھ سڑکوں پر کیا جاتا ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، دین اس سے بری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے، دین میں اضافے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ جو نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو سلف صالحین نے نہیں کیا، آج ہم نے اس کو دین سمجھ لیا ہے، اور اسی کو ہم ایمان تصور کرتے ہیں، اور جو اس کو کرتا ہے اس کو مومن سمجھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اس کو ہم کافر گردانتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں ایسے لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی زبانیں گم کیوں نہیں ہو جاتی ہیں، ان کی زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی ہیں؟ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہے؟ اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہے۔ منبر رسول پر کھڑا ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا يعبدوها، کہ ہر وہ عمل جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے انجام نہ دیا ہو، جس کو نبی کے ساتھیوں نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نہ کیا ہو، تم اس کو نہ کرو۔ وہ عبادت نہیں ہے، اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتا ہے، چاہے جتنا بہترین اس کا نام دے دیا جائے، چاہے جتنے بہترین طریقے سے اس کو کیا جائے، اگر نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا اور سلف صالحین نے نہیں کیا تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہم نے عید میلاد النبی یا جو بھی چیزیں ہم نے پیدا کر لی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک دلیل ثابت کر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کوئی خوشی منائی ہو، کبھی سالگرہ منایا ہو، کہیں اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن پر، چاہے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد، مکہ کی زندگی میں، مدینہ کی زندگی میں، کہیں بھی آپ کو اس بات کا ثبوت نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش کو، اپنی تاریخ پیدائش کو عید کے طور پر منایا ہو یا خوشی اس میں منائی گئی ہو، یہ رنگ رلیاں منائی گئی ہوں، یہ بازاروں میں چکر کاٹے گئے ہوں اور یا رسول اللہ جیسے شرکیہ جملے کا نعرہ لگایا گیا ہو، اور اس طرح سے یا جو امور انجام دیے جاتے ہیں راستوں کو بند کر کے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اسی پہنی میں اگر آپ کو جانا ہو، وہ اسٹاپ تک جانا ہو، آپ کو سواری نہیں مل سکتی ہے۔ عید میلاد النبی کے روز ساری سواریاں روک دی جاتی ہیں، سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، جس کو جانا ہے وہ پیدل جائے، نہیں تو مر جائے، کچھ نہیں، کوئی سواری نہیں جائے گی، کوئی سواری نہیں چلے گی۔ دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ راستے پر نماز نہ پڑھو کہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو جائے۔ آج ہم راستے بند کر کے ہم جلوس نکالتے ہیں، یہ دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو کیا ہے، اس کو انجام دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ہم کس طرح کی اطاعت کرتے ہیں؟ یہ نافرمانی ہے، یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کھلا مذاق ہے اور رسول کی مخالفت ہے۔ اور جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن مجید میں موجود ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول کی حکم عدولی کرتے ہیں، جو رسول کے خلاف کام کرتے ہیں، جو رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ پڑے، کہیں وہ کسی عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں، اللہ کے عذاب سے نہ دوچار ہو جائیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عمل کیا ہے، جس طرح سے حکم دیا ہے، اس طرح سے ہم اپنے معاملات کو، ہم اپنی عبادات انجام دیں، اپنے عقائد کو رکھیں، اپنے معاملات کو انجام دیں۔ محبت اس کا نام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ کہہ دو اے نبی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم دعوے دار ہو محبت کے، تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی نے جس طرح کا کام کیا ہے ویسا ہی کام کرو، نبی نے جیسا حکم دیا ہے ویسا ہی کرو، نبی کے سامنے جو کیا گیا ہے اس طرح کے اعمال انجام دو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو
نبی کی اتباع کرنی ہوگی، نبی کی پیروی کرنی ہوگی، نبی کی فرما برداری کرنی ہوگی، نبی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، نبی نے جن باتوں کی جانب ہمیں راغب کیا ہوگا ان باتوں کو ہم کو انجام دینا ہوگا، نبی کی مخالفت نہیں۔ اگر نبی کی مخالفت کریں گے، نبی کی باتوں پر نہیں چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، معصیت ہوگی اور ایک گناہ کا کام ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، بلکہ میں نے کئی مرتبہ خطبے میں بتایا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسے امور کی بنیاد پر آتا ہے جب ہم رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور رسول کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج جس بات کا ثبوت نہیں ہے، ہم جھنڈیاں لے کر کے اور جلوس لے کر کے ڈی جے بجاتے ہوئے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہوئے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے فلاں اور فلاں کرتے ہوئے ہم جاتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اسی بارڈر پر دیکھا جاتا ہے یہی ناچ گانے گاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وہابیوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وہابیوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہابیوں کا نام لے کر کے برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات سن لیجئے، کان کھول کر کے سن لیجئے، ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو ان کی ہمنشینی اختیار کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، رواداری میں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو ان کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، چاہے وہ سیاست میں جائیں یا کسی بھی بنیاد پر وہ جائیں، کسی بھی بنیاد پر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ ان سے دوری اختیار کیجئے، آپ ایسی مجلسوں سے، آپ ایسے جلوسوں سے، آپ ایسی محفلوں سے جہاں سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں شرکیہ امور انجام دیے جا رہے ہوں، ایسی جگہوں سے آپ کو بچنا ہے۔ یہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ ذمہ دار کیسے؟ جو ان رسولوں، ان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہو کر کے آپ کے ذمہ دار ہو، یعنی ان کی اطاعت آپ کو کرنی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر کے آپ کو کوئی حکم دے رہے ہیں تو ان کے احکام کو بجا لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں ہے اور ویسے آپ کو حکم دے رہے ہیں، اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، اس معاملے میں قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو حکم نہیں دے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے احکام کو بجا لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو نہیں ماننا ہے ایسے لوگوں کی باتیں جو قرآن و حدیث کے خلاف آپ کو دعوت دیں، قرآن و حدیث کے خلاف آپ کو بلائیں۔ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں ہمیں اور آپ کو شریک نہیں ہونا ہے۔ اس سے پہلے ہم شریک ہوتے رہے، اس سے پہلے ہم جاتے رہے، لیکن ہمیں اور آپ کو بچنا ہوگا ان تمام واہیات و خرافات چیزوں سے جس کا تعلق نہ تو کتاب اللہ سے ہے، جس کا تعلق نہ تو سنت رسول اللہ سے ہے، اور جس کا تعلق نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں سے ہے، اور نہ ہی تابعین کے زمانے میں اس کا وجود ہوا، نہ اتباع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود ہوا، بلکہ سن 604 ہجری میں ایک عمر بن محمد نامی شخص جو کہ ایک مجہول الحال اور مفلوق الحال بہت غریب آدمی تھا، اس آدمی نے اس کو ایجاد کیا تھا 604 ہجری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 600 سالوں کے بعد 7ویں صدی ہجری میں اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن یہ غریب آدمی تھا، اس نے اس کو بہت زیادہ وسعت نہیں دی اور بہت زیادہ اس کو یہ پلٹ نہیں سکا۔ اس کے بعد ایک ابو سعید کوکبری نامی آدمی تھا جو کہ بادشاہ تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ بہنوئی تھا اور اربل کا یہ گورنر تھا۔ اس نے اس کو سن 625 ہجری میں رواج دیا اور اس کے بعد پھر وہیں سے پنپتے 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 آج اس حالت میں پہنچ گیا ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ربیع الاول شروع ہوتے ہی جھنڈیاں لگ گئیں اور اوہام و خرافات اور
ابلیس سے وہاں بھی ابلیس ہے اور فلاں ہے اور گالیاں دینا شروع ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی۔ تو بھائی آپ کا کام ہے گالیاں دینا، آپ گالیاں دیجئے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس لیے آپ اس سے باز آ جائیں، آپ اس سے رک جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کہ دین میں جو نئی بات ایجاد کی جا رہی ہو، جس کا تعلق دین سے نہ ہو، وہ مردود ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس کو انجام دیا جا رہا ہو اور اس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اور وہ شخص بھی مردود ہوتا ہے جو ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوری بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ 7ویں صدی ہجری میں اس کو رواج دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو ایک مولوی مل گیا جس نے اس کے میلاد کے جواز پر فتویٰ بھی فراہم کر دیا، اور ایک کتاب التنویر فی مولد البشیر النذیر نام سے کتاب بھی لکھ دی اس نے، جس میں اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر، آپ کی تاریخ پیدائش پر میلاد منایا جا سکتا ہے۔ پر لکھنے والوں کا کیا ہے؟ کسی بھی غلط چیز کو ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں لے آ کر کے اور اس کو ثابت کر دیا۔ حالانکہ اس آدمی کے بارے میں ابن دحیہ کلبی کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے لکھا ہے کہ یہ نہایت ہی جھوٹا آدمی تھا، مکار آدمی تھا، احمق آدمی تھا، اور نہایت ہی متکبر اور دین کا مذاق اڑانے والا تھا۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں سلطان اور یہ جو شاہ اربل تھا ابو سعید کوکبری، اس کے بارے میں لکھا ہے لوگوں نے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ یہ ایسا آدمی تھا جو بھاٹوں کو لا کر کے نچواتا تھا، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو دور دور سے طوائفیں بلا کر کے اور نہ جانے کون کون سے لوگوں کو بلا کر کے اور گانے باجے کے ساتھ ان کا استقبال کرتا، اور پورے مہینے اپنا یہ عمل جاری رکھتا۔ فتاوی رشیدیہ میں صفحہ نمبر 112 پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پوری تفصیل اس سلسلے میں لکھی ہے اس آدمی کے بارے میں، جس نے اس کو رواج دیا اور جس نے اس کا فتویٰ دیا، اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ علماء جرح و تعدیل نے لکھا ہے کہ یہ احمق شخص تھا اور نہایت ہی جھوٹا مکار آدمی تھا۔ اس آدمی کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی ایسی باتوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے جو خلاف سنت ہو، خلاف شرع ہو۔ ایسی تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اس کا ڈر اور اس کا خوف ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ سمع و طاعت کا جذبہ رکھو۔ اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی آپ پر ذمہ دار بنا دیا جائے اور کتاب و سنت کے مطابق آپ کو دعوت دے رہا ہو، تو آپ کے اندر سمع و طاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کو قبول کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ جو تم میں سے کوئی بھی میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت زیادہ اختلاف و انتشار کو دیکھے گا۔ وہ دیکھے گا کہ بہت زیادہ امت میں اختلاف ہے، بہت زیادہ انتشار ہے۔
تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی کہ ہم ایسے موقع پر جب اختلافات بہت ہو جائیں تب کرنا کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ کہ ایسے موقع پر تم میری سنت پر عمل کرنا، جو میں نے کیا ہے اسی پر اپنے آپ کو گامزن رکھنا، اسی پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، اور میرے ہدایت یافتہ اور نیککار جو خلفائے راشدین ہیں ان خلفاء کی سنت کی اقتدا کرنا، ان خلفاء کے طریقے پر چلنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمسکوا بها وعضوا علیہ بالنواجذ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، چھوڑنا مت، بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا اور دانتوں سے دبا کر کے رکھنا۔ وعضوا علیہ بالنواجذ، دانتوں سے دبا کر کے، جیسے کوئی چیز جب مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوتا تو دانتوں سے دبا لیتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے نواجذ سے، اپنی دانتوں سے دبا کر کے رکھنا مضبوطی کے ساتھ کہ نکلنے نہ پائے یہ۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تم دین میں نئی نئی باتوں کی ایجاد سے بچتے رہنا، کیونکہ ہر نئی بات، دین میں ہر نئی بات یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے سوچ لیں، جو دین میں نئی باتوں کا اضافہ جس کو ہم دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، جس کو ہم محبت رسول کے نام پر کر رہے ہیں، اس بات کو ہم سوچ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کس انداز میں بتلائی کہ محبت مجھ سے کس انداز میں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھائی اگر اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو نبی سے، تو تم نبی کی اتباع کرو، نبی کی فرما برداری کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، نبی نے جو کیا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ممانعت کی دلیل لے آؤ، پہلی بات تو ممانعت کی کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ممانعت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یا وإیاکم ومحدثات الامور، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی کہ دین میں نئی باتوں کی ایجاد سے بچو۔ یہ دین میں نئی باتوں کا اضافہ ہے، دین میں نئی باتوں کو پیدا کر لیا گیا ہے۔ اور جو ہم عید میلاد النبی کا نام جس کو ہم دیتے ہیں، اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، اور عیدوں میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، شکر ادا کیا جاتا ہے، اور جائز حدود میں رہ کر کے خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ سیر و تفریح کی گنجائش ہے، لیکن جتنا شریعت اجازت دے، شریعت میں نے جتنی گنجائش رکھی ہے اتنی، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اور ہم اور آپ اس عید میں کیا کرتے ہیں؟ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ کون سا شکر ادا کرتے ہیں؟ اور محبت کا ثبوت جو دیتے ہیں، روڈ چھاپ محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ روڈ چھاپ محبت کا ثبوت نہیں دینا ہے، محبت کا ثبوت اسی طریقے سے دینا ہے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے محبت کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، جس طرح سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ محبت تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عقیدے پر تھے، صحابہ جس عقیدے پر تھے، ہمارا بھی عقیدہ ویسے ہی ہو جائے۔ نبی جس طرح سے نماز پڑھتے تھے اس طرح سے نماز پڑھی جائے، نبی داڑھیاں رکھتے تھے داڑھیاں رکھی جائے، نبی جو اعمال انجام دیتے تھے ان اعمال کو انجام دیا جائے۔ آج جلوس کے چکر میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جلوس کے چکر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پامالی ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، بندوں کے حقوق، چاہے وہ بچے تعلیم کے لیے جا رہے ہوں، چاہے کوئی مریض جا رہا ہو، چاہے کوئی شخص ہو، اگر اس کو پریشانی ہو رہی ہے تو یاد رکھیے یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کر دے گا۔
کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائیں گے معافیا مانگنے کے لیے، کن کن کا راستہ روکا جاتا ہے، کتنے کتنے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، کن کن کو آپ چن چن کر کے لائیں گے۔ اور جہاں آدمی کو پہنچنا ہوتا 10 منٹ میں، آدمی 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے میں نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، جمعہ کے دن، اس سال بھی جمعہ کے دن پڑے گا، کئی سال پہلے مطلب جمعہ کے دن پڑا، مجھے شہرت میں جانا تھا، شہرت میں پہنچنا میرے لیے مشکل ہو گیا، یہاں سے کل 25-26 کلومیٹر کی دوری پر 2 گھنٹے سے زائد کا وقت لگ گیا، جہاں جاؤ وہاں جلوس، جہاں جاؤ وہاں راستہ جام، ادھر سے یہ طریقہ نہیں درست ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف وہی کرنا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، جن طریقوں پر چلنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا، ہم کو سمجھایا ہے، انہی باتوں کو ہم کو کرنا ہے، انہی باتوں کو ہمیں انجام دینا ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا ہے ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ دین میں جو بھی نئی باتیں پیدا کر لی گئی ہیں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان تمام باتوں سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہی محبت کا، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اسی پر عمل کر لیں تو یقین جانے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لیں گے، اور اگر ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے، دشمنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سکون و اطمینان عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت و خرافات سے بچا لے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔